بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة الله وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم لعن وانتقم من الذين يقاتلون أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان، الذين يقتلون الأبرياء والأطفال والنساء والمستضعفين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا رب العالمين للعالمين عبرة وآية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخذل من خذل أهل غزة. اللهم اخذل من خذل أهل غزة. اللهم انصر من نصر أهل غزة. اللهم عادي من عاد أهل غزة. اللهم آذي من آذى أهل غزة. اللهم عطش من عطش أهل غزة. اللهم جوع من جوع أهل غزة. اللهم اخذل من خذل المسلمين وانصر من نصر المسلمين. اللهم انصر أولياءك في غزة. اللهم فرج عنا وعن أولياءك في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدام والتف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل السرور على قلوب المسلمين في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان. اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجانا. وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اچھا جی، تو آزادی کیا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں آج. تو آزادی کیا ہے؟ یہاں ہم آزادی پر بحثیت ایک نظری اصطلاح کے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی تھیوریٹیکل ٹرم کہتے ہیں اصطلاح کو. نظری اصطلاحات کے معنی لغوی نہیں ہوتے، یعنی لغت میں آزادی کے ایک معنی ہیں لیکن آزادی کی لغوی معنی مراد نہیں، اور یہ لغوی اور اصطلاحی معنوں کا فرق بہت اہم ہے. تو مثلا یہ کہ مدارس میں جس طرح ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ فرق جو ہے زیادہ ملحوظ رہتا ہے، لیکن یونیورسٹیز میں جس طرح تعلیم ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے فلسفہ وغیرہ نہ پڑھا ہو تو ان مباحث پہ زیادہ بات نہیں ہوتی. گو کے مطلب یہ ہے کہ مباحث آتے ہیں اس کے، مثلا یہ کہ اصول فقہ پڑھیں تو آپ کو کہیں گے کہ پہلے وہ کہیں گے اصول اصل جمع ہے اصل کی، اور اصل جو ہے لغت میں یہ ہے، اور فقہ کا لغت میں یہ ہے. فقہ کا مطلب فہم ہے، اور اصل کا مطلب مثلا یہ ہے کہ کسی چیز کی بنیاد. اس کے 10 معنی ہیں، اور فقہ کا معنی فہم. لیکن پھر کہیں گے کہ فقہ جو ہے اصطلاح میں یہ ہے، فقہ اصطلاح میں یعنی احکام فرعیہ یا جو بھی تعریف اصطلاحی اس کی کریں گے. فرعی سے مراد ان کے عملی احکام. اور پھر جو ہے اصول فقہ کی تعریف کریں گے اصطلاح میں، کیونکہ یہ مرکب ہے. تو اسی طرح مثلا یہ کہ اب قوت کو ہم استعمال کرتے ہیں یا فورس کو استعمال کرتے ہیں لغوی معنی میں، لیکن فورس جب آپ فزکس یا طبیعت میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصطلاحی معنی دیتے ہیں، جس کو ریاضی کی زبان میں آپ ماس ملٹیپل بائی ضرب ایکسلریشن، یعنی ماس کسی چیز کا جو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں اس کے ایکسلریشن سے تو اس کی قوت، یہ اصطلاحی معنی ہے اس کا. تو اصطلاحی اور لغوی معنی میں فرق کرنا چاہیے. تو آزادی کے یہاں
اور پھر اصطلاحی میں بھی مختلف علوم میں مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں. تو مثلاً تو کسی چیز کے معنی لغت میں ایک اور اصطلاح میں، اور اصطلاحی معنی جو ہے مختلف علوم میں. تو لغت کے آزادی کے لغوی معنی، یعنی اس کے لیے آپ ڈکشنری دیکھیں. بعضوں کا ڈکشنری میں اصطلاحی معنی بھی دیے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آخر میں. اور مثلاً آپ انگریزی دیکھ رہے ہیں تو اس کو فریڈم میں دیکھیں گے، یا جرمن زبان میں فرائی ہارٹ کہیں گے اس کا، فرائی ہارٹ، فرائی. اصطلاح میں مثلاً یہ ہے کہ آزادی کا جو ہے مابعد الطبیعات میں ایک معنی ہے اس کا، اور پھر اس میں مختلف نظریات ہیں، اور اصطلاح جو ہے ان نظریات کے مطابق بدلے گی. اخلاقیات میں ایک ہے، سیاسی فلسفے اور اخلاقیات کے اس میں کافی گہرا ربط ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ مابعد الطبیعات سے بھی اس کی ریلیشن ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ریلیشن ہو. اچھا.